سنتا ہے، صرف وہ سنتا ہے. دعویٰ اور تے دلیل اور، دعویٰ اور تے دلیل اور، وہ سمجھے، لہذا دعویٰ ثابت ہو نہیں. دوسرا جواب، یہ دعویٰ عام، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں، دعویٰ عام ہے کہ ہر بات سنتا ہے، دعویٰ عام ہے کہ ہر بات سنتا ہے. دلیل خاص ہے کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، باقی نہیں. وہ کہتا ہے تمہاری باتیں نہیں سنتا ہوں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں تمہارے جوتوں کی آواز سنوں گا. جوتوں کی آواز سنتا ہے، باتوں کی آواز ہو، وہ سمجھے، باتوں کی آواز ہو، تمہاری پکار ہو، تمہارا سلام ہو، نہیں سنتا. ہاں جوتوں کی آواز ہو سنتا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ہر بات سنتا ہے. دلیل کیا ہے؟ صرف جوتوں کی آواز سنتا ہے. دعویٰ اور تے دلیل، وہ سمجھے، دعویٰ اور تے دلیل اور، تو دعویٰ ثابت ہو سکتا نہیں. آگے جواب نمبر 2، یہ خبر واحد ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد. اور تم خود کہتے ہو کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہاں عقیدہ کیسے ثابت کر رہے ہو جی؟ آگے جواب نمبر 3، یہ قرآن پاک کے خلاف ہونے کی وجہ سے معلول ضعیف سمجھی جائے گی. قرآن پاک کہتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا، اور یہ روایت کہتی ہے کہ مردہ سنتا ہے. یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، اور جو قرآن پاک کے خلاف روایت ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. اور سمجھے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. آؤ نیچے عبارت لکھی ہے آپ کے پاس، وَإِن صَحَّ سَنَدُهُ، اس کی سند اگرچہ صحیح ہے. وہ سمجھو، سند اگرچہ آگے، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ، سند تو صحیح ہے لیکن وقت پھر بھی یہ روایت بیمار ہے، معلول ہے، اس میں علت ہے. وہ سمجھے، اس روایت میں کیا ہے؟ علت ہے، معلول ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے. وَإِن صَحَّ سَنَدُهُ، سند اگرچہ صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ من جہت المعنی، باعتبار معنی کے، لِعِلَّتٍ، سمجھو یہ ضعیف ہے. کیوں؟ بوجہ ایک علت کے، بیماری کے، تقتضی، جو علت تقاضا کرتی ہے، عدم ثبوتی ہی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے رسول پاک سے. وہ سمجھے، لعلت، اس میں ایک علت ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے. وہ کیا؟ وہ علت تقاضا کرتی ہے کہ یہ حدیث عدم ثبوتی ہی، عدم کیا معنی؟ ثابت ہو نہیں ہے. وہ سمجھو، ثابت ہو کس سے؟ عن ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس روایت کے اندر ایک علت ہے جو علت بتاتی ہے کہ رسول پاک سے یہ روایت ثابت ہو نہیں ہے. وہ علت کیا ہے؟ وَهِيَ مُخَالَفَةُ الْقُرْآنِ، وَهِيَ مُخَالَفَةُ قرآن کی مخالفت، قرآن کی، وہ سمجھے، قرآن کی مخالفت ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور پیغمبر کریم قرآن کے خلاف فرما سکتے نہیں ہیں. وہ سمجھے، یہ قرآن کے مخالف روایت ہے، اور قرآن کے مخالف پیغمبر کریم فرما سکتے نہیں. یہ اس کے اندر علت ہے، بیماری ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول پاک نے فرمائی نہیں ہے. عدم ثبوت ہی عنہ، یہ پیغمبر کریم سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ پیغمبر کریم کے نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر کریم قرآن کے خلاف کہہ سکتا نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ حنفی علماء. حنفی علماء کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، اور یہ روایت کہتی ہے مردہ سنتا ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا قرآن کے خلاف پیغمبر کی حدیث ہو سکتی نہیں ہے. یہ فتاوی شامی صفحہ 180 جلد نمبر 3، اور عینی شرح ہدایہ صفحہ 641، صفحہ
641 جلد نمبر 2، یہ عینی شرح ہدایہ۔ جواب نمبر 4، جواب نمبر یہ جواب ہمارے بعض علماء نے دیا ہے، ہم بھی نقل کر دیا کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو جواب اب آ رہا ہے آپ کے سامنے، جواب نمبر 4، یہ چونکہ ہمارے بعض حنفی بزرگوں نے لکھا ہے، حنفی علماء حنفی بزرگوں نے لکھا ہے، ہم سنا دیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ جواب کوئی صحیح نہیں ہے۔ سمجھو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے اول وضع فی القبر کے ساتھ، یہ حدیث مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مقید ہے کس کے ساتھ؟ جس وقت اس کو قبر میں دفن کیا گیا۔ حدیث میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ اذا وضع المیت فی قبرہ، جب میت کو قبر میں دفن کیا گیا، صرف اس وقت اور اس وقت بھی انسانوں کی آواز نہیں، اس وقت بھی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ جھگڑا تمہارا ہمارا اس وقت کا نہیں ہے، جھگڑا تو ہے کہ اب جاؤ جا کے سلام کہو تو سنتے ہیں یا نہیں۔ یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ جب قبر میں اس کو دفن کیا گیا، سمجھو جب قبر میں اس کو دفن کیا گیا، صرف اس وقت اور اس وقت بھی انسانوں کی آواز، سلام پیغام نہیں، اس وقت بھی صرف جوتوں کی آواز سنتا ہے، مخصوص ہے، مقید ہے اول وضع فی القبر کے ساتھ۔ جو چیز حدیث میں آ رہی ہے وہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب جاؤ قبروں پر وہ سمجھے ان کو جا کے سلام کہو تو وہ سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس وقت دفن کیا جا رہا ہے اس وقت، حدیث اور کہتی ہے تمہارا عقیدہ اور ہے، حدیث اور کہتی ہے تمہارا عقیدہ اور ہے۔ دیکھو یہ مخصوص ہے، مخصوص بأول الوضع فی القبر، یعنی قبر میں جس وقت رکھا جاتا ہے اول ٹائم پر، وہ سمجھے صرف اول ٹائم پر جوتوں کی آواز سنتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ لکھا کس نے؟ فتح القدیر صفحہ 69 جلد 4، شامی صفحہ 180 جلد 3، فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ 438 جلد نمبر 4۔ اچھا جی، اب یہ جواب ہمارے بعض علماء نے دیا ہے کہ یہ مخصوص ہے صرف اس وقت کے ساتھ، اس وقت سنتا ہے، اور اس وقت بھی صرف جوتوں کی آواز سنتا ہے، بس جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کا جھگڑا نہیں ہے، اس کا اب یہ اس وقت سنتا ہے، یہ گویا کہ خرق عادت ہوگا کہ یعنی اللہ اس کو اتنی بات، اتنی چیز سنا دیتا ہے، یہ خرق عادت گویا کہ اس وقت اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ سنا دیتا ہے۔ اور بات سمجھے، یہ صرف ہمارے یہ بعض علماء قائل ہیں۔ یہ علامہ ابن حمام ہیں فتح القدیر والے، ہمارا حنفی بزرگ ہے، بہت بڑا علامہ ہے علامہ ابن حمام، انہی کی بات نقل کی گئی ہے شامی میں، اور انہی کی بات نقل کی گئی ہے فتاوی دیوبند میں۔ اور سمجھے یہ بات کس کی نقل ہے؟ علامہ ابن حمام کی۔ ویسے شامی والا کہتا ہے نہیں سنتا،
فتاوی دیوبند میں بھی یہی ہے کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے. وہ سمجھے, فتاوی دیوبند میں بھی اصل بات یہی ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے. یہ بات نقل کی گئی ہے کس کی؟ علامہ ابن حمام کی. اور یہ بھی ایک مستقل جواب ہے کہ بھئی تم تو عقیدہ رکھتے ہو عام وقت میں سننے کا, دلیل ہے خاص وقت کی, تو یہ دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے. چلو یہ آگے جواب نمبر 5 یہ حضرت گنگوئی نے جواب دیا ہے. سمجھو, چونکہ حضرت گنگوئی بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے, اور سمجھے حضرت گنگوئی کا عقیدہ کیا ہے کہ مردے, عبارت ان کی شاید میں نے سنائی تھی, وہ کہتے ہیں میت میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. لطائف رشیدیہ کی عبارت ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مردے میں تو سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں ہے, اہلیت ہی نہیں رکھتا سننے کی. اب یہ روایت آ گئی. اب سنو حضرت کا جواب, حضرت کا جواب سنو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں یہاں پر مقصد سنانا نہیں. اور بات ذرا سمجھو حضرت گنگوئی کی, یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. یہاں پر مقصد کیا ہے کہ فرشتے سوال جواب والے فوراً آ جاتی ہیں. سرعت اتیان ملائکہ, یہاں پر کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ملائکہ کا آنا فوراً ہوتا ہے. اس کو دفن کیا جائے فوراً ملائکہ آ جاتے ہیں. سرعت اتیان ملائکہ سے کنایا ہے. مقصد یہاں پر سننا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ابھی یہ جا رہے ہوتے ہیں, ان کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے. اگر کوئی سننے والا ہوتا تو سنتا, یہ نہیں کہ یہ سنتا ہے کہ فوراً فرشتے آ جاتی ہیں. چنانچہ سمجھو حضرت گنگوئی لا یسمع نہیں پڑھتے تھے. حضرت گنگوئی پڑھتے تھے, یہ لفظ فرماتے تھے لا یسمع نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے, بلکہ لفظ لا یسمع قرؤن علیہم اذ اتاؤ ملکان. لا یسمع قرؤن علیہم, وہ ان کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے, کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی کہ فوراً فرشتے آ جاتے ہیں. فوراً فرشتے آ جاتی ہیں. حضرت گنگوئی کے چونکہ شاگرد ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولانا حسین علی صاحب نے حضرت گنگوئی کے پاس مسلم شریف پڑھی تھی. وہ جو پڑھی تو حضرت گنگوئی جو فرماتے تھے حضرت اس کو نوٹ کرتے تھے. وہی حضرت نے پھر شائع کیا تھا تقریر الجنجوہی. تقریر الجنجوہی حضرت گنگوئی کی تقریر, اور جس طرح آج کل تقریر ترمذی تقریر بخاری, اور سمجھے مولانا حسین علی صاحب نے شائع کی تھی تقریر جنجوہی, تقریر الجنجوہی. اس میں فرماتے ہیں کہ میرا استاد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا یسمع نہیں پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے؟ لا یسمع, لا کہ ابھی جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ فوراً فرشتے آ جاتی ہیں. تو یہاں پر مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے, مقصد یہ ہے کہ فرشتے فوراً آتے ہیں. بس یہ حدیث کیا بیان کرتی ہے کہ فرشتے فوراً آتے ہیں. یہ الکوکب الدری صفحہ 319 جلد نمبر 1 اور تقریر جنجوہی صفحہ 63. تقریر جنجوہی صفحہ 63. اچھا جی, یہ آپ کے سامنے ان حضرات کے دلائل میں سے 2 دلیلیں آئی ہیں. کتنی دلیلیں؟ ایک کلیف بدر والی
دوسرے جوتوں کے سننے والی. اب آگے آئیے تیسری روایت. تیسری روایت السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم یا اہل القبور. وہ جی سلام کیا جا رہا ہے تو سلام ان کو تبھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ سنتے ہوں. اب حدیث میں لفظ نہیں ہے کہ سنتے ہیں. اب سنو نا, حدیث میں السلام علیکم خطاب ہے جی بس. اب خطاب ہے تو خطاب تبھی ہے نا جی کہ وہ سنتے ہیں. آئیے جواب سنو. یہ تیسری روایت ہے, تیسری دلیل. جواب پہلا یہ ہے کہ یہ روایت سننے میں صریح نہیں, اس میں سننے کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں ہے. جو تمہارا دعویٰ ہے کہ مردے سنتے ہیں, سننے کا لفظ تو اس روایت کے اندر کہیں ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی. سننے کا لفظ ہے ہی نہیں ہے کوئی. اچھا جی, سننے کا لفظ ہے ہی نہیں. اچھا جی, پہلا جواب. دوسرا جواب, یہ استدلال سارا اس بات پر موقوف ہے کہ السلام علیکم, یہ قوم ضمیر خطاب کی ہے, اور خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو. سارا دار و مدار خطاب پر ہے. تو جواب سمجھو, جواب نمبر 2, خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا. خطاب کئی جگہ پر خطاب کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر سننا نہیں ہوتا. خطاب کے لیے اور ندا کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا. اگر تم کہتے ہو کہ خطاب اور ندا صرف اسی کو ہوتا ہے جو سنتا ہے تو کوئی قانون لکھا ہوا دکھا دو. یعنی اس کا کوئی ماخذ ہونا چاہیے نا. قانون لکھا ہوا جی خطاب صرف اس کو ہو سکتا ہے جو سنتا ہو, ندا صرف اس کو دی جا سکتی ہے جو سنتا ہو. یا اہل القبور ندا ہے, ندا اس کو دی جاتی ہے جو سنتا ہو, خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو. یہ کہیں قانون لکھا ہوا ہے تو دکھا دو, لیکن کہیں یہ قانون لکھا ہوا. 2, تیسرا جواب کہ ہم کئی مقامات دکھاتے ہیں وہاں پر خطاب بھی ہوگا ندا بھی ہوگی. کئی خطاب کے مقام آئیں گے, کئی ندا کے مقام آئیں گے, لیکن وہاں پر سننے کی بات نہیں ہوگی. مثلا یہ آپ کے پاس چند ایک لفظ لکھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کیا تھا, الا تاکلون, الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو. خطاب ہے کس کو؟ بتوں کو. اب خطاب ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ بت سنتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ یہ بت کیا ہیں, سنتے ہیں, اس لیے خطاب کیا تھا. اب خطاب ہے لیکن سننا, وہ سمجھے, خطاب ہے لیکن سننا نہیں ہے. ایک مثال, یہ آپ کے پاس ایک دوسرا لفظ لکھا ہے, فارسی شاعر کہتا ہے دلم بردی و دلداری نہ کردی, غم دادی غمخاری نہ کردی. اچھا جی, یہ بیچاری رو رہی ہے. یہ زلیخا کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے شاعر. یہ جو یوسف زلیخا کتاب ہے نا,
یوسف زلیخا کتاب، جس میں ساری بناوٹ ہی بناوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، یوسف نے یہ کہا تو زلیخا نے یہ کہا تو یوسف نے یہ کہا، اپنی طرف سے ویسے ہی گپیں. وہ سمجھے یہ یوسف زلیخا کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے، ایک قصے کہانیوں کی کتاب ہے، فارسی کی کتاب ہے. آج کل تو فارسی چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، پہلے زمانے میں یوسف زلیخا کتاب بھی پڑھائی جاتی تھی. جس طرح گلستان سعدی ہے، بوستان سعدی ہے، وہ سمجھے دیوان ہے حافظ شیراز کا، وہ سمجھے اس طرح دیوان حافظ، وہ مختلف کتابیں پڑھائی جاتی تھی. یوسف زلیخا بھی پڑھائی جاتی تھی. اس میں گپیں ہیں، اس میں زلیخا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یوسف کے عشق میں مست ہے، اور وہاں اس کے حال کی ترجمانی یہ فارسی شاعر کر رہا ہے. دلم بردی و دلداری نہ کر دی، دلم بردی و دلداری نہ کر دی، غم دادی و غمخاری نہ کر دی. دلم بردی، اور یوسف میرا دل تو لے گیا ہے. یوسف میرا دل تو، اب یوسف علیہ السلام وہ جیل میں ہے، وہ یہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے وہ نہیں کہہ رہی بیچاری، یہ تو شاعر کہہ رہا. یہ بعد میں آنے والا، کئی سال بعد آنے والا، سینکڑوں سال بعد آنے والا شاعر ویسے ترجمانی کر رہا ہے کہ زلیخا کہتی ہے، یوسف کو خطاب کرتی ہے، یوسف علیہ السلام کو خطاب کرتی ہے، خطاب کر کے کہتی ہے، دلم بردی و دلداری نہ کر دی. یوسف دل لے گیا تو میرا، پر دلداری نہ کی تو نے. دل تو لیا پر دلداری نہیں کی. غم دادی، غم دیا تو نے، و غم خاری نہ کر دی. غم دے کے پریشان تو کر دیا، لیکن میری غمخاری تو نے نہ کی. اب یہاں پر یہ خطاب ہے، شاعر خطاب کر رہا ہے، وہ سمجھے خطاب ہے لیکن سننے والی بات نہیں ہے. آگے آ رہا ہے، اسی طرح التحیات پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ. اب یہاں کوئی آدمی پڑھتا ہے، اب رسول پاک نہ ہمارے پاس موجود ہیں، حاضر ناظر بھی نہیں ہیں اور سنتے بھی نہیں ہیں. السلام علیکہ خطاب بھی ہے تو ایھا النبی ندا بھی ہے. سمجھے، خطاب بھی ہے ندا بھی، پر سننے والی بات نہیں ہے. اچھا جی، آگے جواب نمبر آپ کے پاس 4 آگے موجود ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے البلاغ المبین کے اندر لکھا ہے کہ سلام، سمجھو سلام کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے زندہ انسان کو سلام کہا جائے، اس سلام کو کہتے ہیں سلام تحیہ. یہ زندہ انسان کو جو سلام کہا جاتا ہے، یہ سلام کیا ہے؟ تحیہ. اس میں ایک سلام کہتا ہے اور سننے والے پر واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. زندے کو جب سلام کہا جائے گا، یہ سلام سلام تحیہ ہے. اس میں زندہ انسان سلام سنے گا اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. یہ سلام تحیہ. دوسرا سلام ہوتا ہے سلام دعا. دوسرا سلام کیا ہے؟ سلام. شاہ صاحب لکھتے ہیں جب مردوں کو السلام علیکم کہا جائے نا، مردوں کو
السلام علیکم کہا جائے تو وہاں یہ سلام تحیہ زندوں والا سلام نہیں ہے، وہاں سلام سلام دعا، وہاں کیا ہے؟ سلام سلام دعا ہے۔ سلام دعا میں جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا سننا ضروری نہیں، اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، بلکہ یہ چونکہ دعا ہے اور دعا ہوتی ہے اللہ سے، تو گویا کہ اللہ سنے گا اور اللہ سن کر اپنی سلامتیاں نازل کرے گا۔ یہ السلام علیکم یہ مردوں کے لیے یہ سلام کیا ہے؟ سلام تحیہ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ سلام دعا ہے۔ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتی ہیں سلام زائر، سلام زائر زیارت کرنے والے کا سلام کہنا، موتارا مردوں کو دعا است، یہ سلام کیا ہے؟ سلام دعا ہے، یہ سلام سلام۔ اور ان ربی لسمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ، تو اللہ سنے گا اور اللہ سن کے جواب، اللہ سن کے ان پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ آگے جواب نمبر 5 ہے جی، علامہ تفتزانی لکھتی ہیں کہ خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے، چنانچہ لکھتے ہیں فمن شرط فی الخطاب الافہام والسماع، جو کہتا ہے کہ خطاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے اور سنے، فقد خالف العقل والنص صریحا، تو یہ عقل کے بھی خلاف بات ہے اور نص کے بھی خلاف ہے۔ سمجھو، اب ان حضرات کے پاس تو قانون کوئی نہیں کہ خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، لیکن ہم قانون پیش کر رہی ہیں، یہ علامہ تفتزانی قانون لکھ رہا ہے۔ اب علامہ تفتزانی کیا لکھ رہا ہے؟ قانون لکھ رہا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خطاب کے اندر سننا سنانا ضروری ہے تو یہ عقل کے بھی خلاف تے نص کے بھی خلاف۔ یہ شرح مقاصد صفحہ 221 جلد نمبر 2، شرح مقاصد، شرح عقائد نہیں ہے، شرح مقاصد۔ یہیں پر علامہ تفتزانی نے آگے مثال لکھی ہے، یہ عقل کی بھی مخالفت کرتا ہے، نقل کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ یہیں وہ آگے مثال لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو فرمایا تھا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، اور حضرت عمر کا لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو خطاب کیا تھا انک حجر لا تنفع ولا تضر، حجر اسود کو خطاب کیا تھا انک حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع، نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا، میرے نبی پاک تجھے چومتے تھے تو میں چوم رہا ہوں، ورنہ تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب حجر اسود کو خطاب کیا گیا ہے لیکن حجر اسود سنتا نہیں ہے۔ یہ شرح مقاصد صفحہ 221 جلد نمبر 2۔ سماع موتا کی 3 دلیلیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ اب آئیے جی دلیل نمبر 4۔ یہ پہلی 3 دلیلیں جتنی آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں، کلیب بدر میں تمام مردوں کے سننے کی بات نہیں، السلام علیکم میں سننے کی بات ہے ہی نہیں، جوتوں کی آواز سننے میں صرف جوتوں کی اور مخصوص مردے کی بات ہے۔ اب یہ تینوں روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، سمجھو، السلام علیکم والی روایت، لیسمعوا قرن علیہم والی روایت، کلیب بدر والی روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہیں، لیکن جو ہمارا مقابل فریق تمام مردوں کے سننے کا قائل ہے، اس میں مردوں کے سننے کی صراحت کوئی نہیں، صحیح ہیں صریح نہیں ہے۔ اور سمجھے، جو موجودہ دور کے قائلین مردوں کا سننا ثابت کرتی ہیں، یہ روایتیں سندن صحیح ہیں لیکن یہ صراحت الدلالت یہ صراحتاً دلالت کریں مردوں کے سننے پر، سمجھے۔
السلام علیکم میں تو سننے کی بات ہی نہیں، جوتوں کے سننے میں اس مخصوص مردہ اور مخصوص جوتوں کی آواز، اس میں بھی تمام مردوں کے سننے کی بات نہیں ہے، وہ سمجھے کلیب بدر میں بھی تمام مردوں کے سننے کی بات نہیں ہے، مخصوص وہ مردے جو کلیب بدر میں پڑے ہوئے تھے ان کی بات ہے۔ اب تمام مردوں کے سننے کا قانون جو ہے، یہ قانون کسی روایت کے اندر نہیں آیا۔ جو روایتیں صحیح تھیں ان میں قانون کے سارے مردے سنتے ہیں کوئی نہیں آیا، اب آیا۔ اب روایتیں ضعیف شروع ہوں گی، جب ضعیف شروع ہوگی نا اب آئے گا مردہ سنتا ہے۔ جو سند صحیح سے ہے وہاں مردے کا سننا نہیں ہے، وہ سمجھے۔ اب آئی دلیل نمبر 4، یہ دلیل نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یزال المیت یسمع الاذان، ہمیشہ میت اذان سنتا رہتا ہے۔ سمجھے، اذان کی قید آ رہی ہے لیکن ویسے مردے کے لیے گویا کہ قانون آ رہا ہے کہ مردے ہمیشہ سنتے ہیں۔ لا یزال المیت یسمع الاذان، مردہ ہمیشہ اذان سنتا رہتا ہے، ما لم یتین قبرہ، جب تک اس کی قبر پر لپائی نہ کرائی جائے، مٹی لگا کر مٹی کے ساتھ اس کی لپائی نہ کر دی جائے، جب تک یہ نہ کی جائے اس وقت تک سنتا رہتا ہے، لیکن جب یہ لپائی کر دی جائے گی پھر وہ سننے سے محروم ہو جائے گا۔ لو جی، سننے کی دلیل آئی ہے، سننے کی۔ یہ سماع موتا میں مولانا سرفراز صاحب نے اس کو لکھا ہے صفحہ 231 پر، صفحہ 231، سماع موتا صفحہ 231، کہ میت کیا ہے؟ سنتا رہتا ہے جب تک اس کے اوپر وہ مٹی لگا کر لپائی نہ کر دی جائے۔ پھر وہ حضرت وہاں پہ لکھتے ہیں یہ لپائی کرنا بدعت ہے، اس بدعت نے مردے کو سننے سے بھی محروم کر دیا۔ لپائی کرنا بدعت ہے، اس لپائی کرنے میں نے مردے کو سننے سے بھی محروم کر دیا۔ دلیل ہے سننے کی اور سننے سے محروم کر دیا۔ واہ سونے ہو، دلیل ہے ماشاءاللہ۔ شیخ الحدیث جو ہوئی ہے جی، بزرگ ہیں جی، بڑے ہیں۔ یہ سماع موتا میں مستقل دلیل کی ہے حضرت شیخ الحدیث نے، اور لکھتے ہیں یہ لپائی نہیں کرنی چاہیے، یہ لپائی کرنا کیا بدعت ہے، یہ مردے کو اذان کے سننے سے بھی کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ اب اس میں آیا لا یزال المیت یسمع، المیت یسمع، کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے۔ اب مولانا سرفراز صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب جو تھے، ان کا طریقہ ہے وہ ہمیشہ جو روایت وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی سند لکھتے ہیں۔ اب یہاں حضرت شیخ الحدیث نے سند نہیں لکھی، سند۔ اب واضح بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کو سند کا علم نہیں تھا، علم کے اعتبار سے تو بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، کوئی معمولی علم نہیں تھا ان کے پاس۔ یقیناً ان کو سند کا علم تھا اور اندر سے وہ سمجھتے تھے کہ سند ہے بھی بڑی گڑبڑ۔ اب عام طور پر سند کوئی کمزور بھی ہو نا، وہ طریقے کے ساتھ کچھ ایک دو باتیں لکھ کر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی،
لیکن یہ سند ایسی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث نے سمجھا کہ اس کو تو صحیح ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، تو حضرت نے سند کو ذکر ہی نہیں کیا، سند کو ذکر ہی نہیں کیا، سند کو ذکر کرنے کے بغیر روایت ذکر کر دی۔ اب آئیے سنو، یہ آپ کے پاس اس روایت کی پوری بحث درج ہے، یہ روایت اب دیکھو اور پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب کو داد دو کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کتنا کمال کیا ہے۔ اب ایسی روایت حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مقام کے مناسب تھی، ان کو لکھنا چاہیے تھی یا نہیں، یہ آپ پر انصاف ہے۔ دیکھنا جی، یہ پہلا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتی ہیں اس روایت کے بارے میں، موضوع علی رسول اللہ۔ لو جی، ایک تو ہوتا نا ضعیف ہو، ضعیف نہیں کیا، موضوع علی رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے ذمہ جھوٹ بنا کر لگایا گیا ہے، تراشی گئی ہے۔ موضوع علی رسول اللہ، یہ موضوعات ابن جوزی صفحہ 238 جلد نمبر 2، اور اسی طرح دوسرا ماخذ ہے، علامہ طاہر فرماتی ہیں موضوع کہ یہ روایت موضوع ہے، تذکرۃ الموضوعات صفحہ 219، تذکرۃ الموضوعات صفحہ 219۔ حافظ ابن حجر فرماتی ہیں اسنادہ باطل، اس کی سند باطل ہے، اس کی سند باطل ہے۔ صفحہ 132، یہ صحیح کر لو، صفحہ 132 جلد نمبر 2، صفحہ 132 جلد نمبر 2۔ لو جی، یہ بالکل باطل، بالکل موضوع تراشی ہوئی، ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے، تراشی ہوئی۔ آگے جواب نمبر 2، اس روایت کی سند میں حسن راوی ہے، اور اس حسن کا عبداللہ ابن مسعود سے سننا ہی ثابت نہیں۔ لو، عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتا ہے حسن، اور اس حسن کا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنا، سمجھو، ملنا، ان سے کوئی بات سننا، ثابت ہی کوئی نہیں، ثابت ہی، تو یہ روایت ثابت ہو سکتی۔ دیکھو یہ دوسرا جواب، اما الحسن فإنہ لم یسمع من ابن مسعود، یہ موضوعات ابن جوزی صفحہ 238 جلد نمبر 2، تنزیہ الشریعہ صفحہ 363 جلد نمبر 2۔ آگے تیسرا جواب، جواب نمبر 3، اس روایت میں ایک راوی ہے، کون؟ کثیر ابن شنزیرو، کثیر ابن شنزیرو، جس کے بارے میں امام یحییٰ ابن معین فرماتی ہیں لیسا بشیئن، ککھ نہیں رکھے، لیسا بشیء، موضوعات ابن جوزی، یہی موضوعات، لیسا بشیء، لیسا بشیء، ککھ نہیں بالکل، یہ موضوعات ابن جوزی صفحہ 238، صفحہ 238 جلد 2۔ آگے جواب نمبر، یا چلو 3 ہی میں، اس روایت میں ایک اور راوی ہے ابو مقاتل، جس کے بارے میں امام عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں واللہ لا تحل الروایت منہ، یہ ایسا راوی ہے، واللہ، سنو، واللہ، عبد الرحمن ابن مہدی فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے اس سے روایت کرنا حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، یہ ایسا گیا گزرا راوی ہے کہ اس کی روایت کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ لا تحل الروایت منہ، موضوعات ابن جوزی صفحہ 238 جلد نمبر 2، صفحہ صحیح کر لو،
آگے اس روایت میں ایک اور راوی ہے محمد ابن قاسم تالقانی. محمد ابن قاسم، ہاں ماشاءاللہ، وہ سمجھے وہ حسن تھا، اس نے سنا کوئی نہیں. کثیر ابن شنزیر وہ لیسا بشیت. مقاتل وہ لا تحل الروایہ. اب تیسرا آ گیا محمد ابن قاسم تالقانی. کانا یضع الحدیث، لو کانا یضع الحدیث، یہ راوی ایسا ہے جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا. وہ سمجھے یہ تنزیہ الشریعہ، تنزیہ الشریعہ صفحہ یہ صفحہ اور ہے، صفحہ 112 جلد نمبر 2. دوسرا اسی محمد ابن قاسم کے بارے میں تالقانی، ان المتہم بوضع ھذا الحدیث محمد ابن قاسم، اس حدیث کے گھڑنے میں متہم کون ہے، یعنی یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، گھڑنے والا کون ہے؟ محمد ابن قاسم تالقانی. کیوں؟ وَإِنَّهُ كَانَ، وَإِنَّهُ كَانَ، ذرا دیکھو، وَإِنَّهُ كَانَ عَلَمًا فِي الْكَذَّابِينَ الْوَزَّائِينَ، یہ چوٹی کا کذاب اور چوٹی کا وزا تھا، کوئی چھوٹا نہیں بلکہ کان علمًا فی الکذابین الوزائین. قال ابو عبداللہ الحاکم، امام حاکم فرماتی ہیں کان یضع الحدیث، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. موضوعات ابن جوزی صفحہ 238 جلد نمبر 2. اب خود سوچو کیا خیال ہے، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ سند کیسی ہے؟ اس میں محمد ابن قاسم تالقانی جیسے وضاع الحدیث، چوٹی کا حدیث گھڑنے والا، چوٹی کا کذاب موجود ہے. لیکن جب انسان ضد پہ آ جائے بس اللہ ہی پھر محفوظ فرمائے. اچھا جی آئیے سماع اموات کے لیے دلیل نمبر 5. ماشاءاللہ، واہ جی واہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے. روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ما من رجل یمر بقبر اخی المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ما من رجل، نہیں ہے کوئی مرد جو گزرے اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے. جب بھی کوئی مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے دنیا کے اندر جانتا تھا، فیسلم علیہ، اس کو سلام کہے. تو سمجھو جب بھی مسلمان کی قبر سے گزرے، وہ ایسا ہو مردہ کہ وہ اس کو دنیا میں جانتا تھا، یہ سلام کہے الا رد اللہ، مگر اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. جب بھی اس کی قبر سے گزرے گا مسلمان بھائی، اس کو سلام کہے گا تو اس مردے کی روح اللہ کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. اور واپس کیوں کرے گا؟ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے. وہ سمجھے اس نے سلام کہا، اب اللہ کو روح واپس کرنا پڑ گیا. اللہ روح واپس کر دیتا ہے اور پھر یہ اس کے سلام کا کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں. مردے اب یہاں اللہ کے بعد بھی آ رہی ہے صرف سلام کے سننے کی، سلام کے. اب آئیے یہ روح المعانی صفحہ 51
جلد 2 الاستذکار علامہ ابن عبد البر کی کتاب صفحہ 234 جلد 1 الاحکام الصغریٰ صفحہ 272 جلد نمبر 1. آئیے جی اب یہ روایت بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے، اس کی سند بھی نہیں لکھی، اس کی سند بھی. اب جب سند نہیں لکھی تو ہمیں تو یقین ہو گیا کہ گڑبڑ ہے. اگر یہ سند اس کی کچھ ٹھیک ہوتی تو حضرت شیخ الحدیث ضرور لکھتے. اب حضرت بھی سمجھتے تھے کہ سند کو تو صحیح میں ثابت نہیں کر سکتا، چلو کون سند ڈھونڈے گا، کس مولوی کے پاس کتابیں ہوں گی اتنی، بس لکھ دو ایک دفعہ. انہوں نے لکھ دیا. اب آؤ جی اس کی جو سند ہے یہ آپ کے پاس سند لکھی ہے. ماشاءاللہ ایک تھا یہ آپ کے فوٹو سٹیٹ کرن والے، اس کی سند جی ہاں چلو اب یہ سند ذرا صحیح کر لو جی. حدثنا ابو عبداللہ عبید بن محمد، حدثنا ابو عبداللہ عبید بن محمد قراءة منی قال عملت علینا فاطمہ بنت ریان قالت حدثنا ابو عبداللہ عبید بن محمد قراءة منی قال عملت علینا فاطمہ بنت ریان المخزومی السلمی فی دارہا بمصر فی شوال 342 ہجری 342 ہجری. قالت حدثنا الربیع بن سلیمان المؤذن صاحب الشافی قال حدثنا بشیر، بریکٹ میں لکھا ہے بشر، یعنی اصل میں یہاں راوی بشر ہے، بشیر نہیں ہے. حدثنا بشیر بن بکر، یہ بکر بھی اصل میں بکیر ہے. وفی الاستذکار بکیر عن الاوزاعی عن عطاء عن عبید بن عمیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ. یہ الاستذکار صفحہ 234 جلد 1، الاحکام الصغریٰ صفحہ 272 جلد نمبر 1. اب یہ پوری سند ہے جی. اب یہیں سے حضرت شیخ الحدیث نے اس روایت کو لیا ہے. اب یہاں یہ سند موجود ہے لیکن حضرت نے سند نہیں لکھی. اب آؤ ذرا اس کی سند پہ پوری ذرا توجہ کرو جی. پہلا جواب، سند کا پہلا راوی جو علامہ ابن عبد البر کا استاد ہے ابو عبداللہ عبید ابن محمد، یہ راوی اسماء الرجال کی کسی کتاب میں اس کو ثقہ نہیں کہا گیا. اسماء الرجال کی جتنی بھی کتابیں ہیں، سمجھو ذرا بات کو، کسی کتاب کے اندر اس راوی کا ذکر ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس کی توثیق کسی اسماء الرجال کی کتاب سے ثابت نہیں. اور جب تک راوی ثقہ نہ ہو تو روایت صحیح نہیں ہو سکتی. بات سمجھے؟ یہ پہلا تو یہ راوی مجہول ہے. اور سمجھے یہ راوی کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے.
اور جب تک اس کا سکہ ہونا، پختہ ہونا، عادل ہونا ثابت نہ ہو اس وقت تک روایت صحیح ہو سکتی نہیں۔ پہلا جواب۔ جواب نمبر 2، یہ راوی ایسا ہے، اس کے بارے میں امام حمیدی فرماتے ہیں، امام حمیدی فرماتے ہیں کان رجلا صالحا یضرب المثل فی الزہد، یہ جذبۃ المقتبس صفحہ 273۔ یہ امام حمیدی کیا فرماتے ہیں؟ کان رجلا صالحا، صوفی آدمی تھا، یضرب المثل فی الزہد، زہد اور تقوی میں ضرب المثل تھا، صوفی تھا، صوفیت میں ضرب المثل تھا، اس کی مثال بیان کی جاتی تھی، او بڑا صوفی ہے، بڑا پیر فقیر ہے، صوفی ہے۔ بات سمجھے؟ اب صوفیوں کی روایت کا قانون، صوفیوں کی روایت کا قانون یہ ہے، محدثین کہتے ہیں جس سند میں صوفی آ جائے سمجھو سند ضعیف ہے۔ یہ کہتا صوفی تھا، اور صوفیوں کے بارے میں قانون محدثین کا، سمجھو قانون محدثین کا، جس سند کے اندر کوئی راوی کیا آ جائے صوفی، تو سمجھو وہ سند صحیح نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے، ذرا ماخذ دیکھو۔ یہ یحییٰ ابن سعید القطان، یہ اسماء الرجال کے بڑے امام ہیں، اسماء الرجال کے بہت بڑے امام، وہ کہتی ہیں لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، مسلم شریف صفحہ 33-34۔ سمجھے؟ جو مسلم شریف کا مقدمہ ہے نا، اس مقدمے میں امام مسلم نے یہ امام یحییٰ ابن سعید القطان کا قول ذکر کیا ہے۔ امام یحییٰ ابن سعید القطان فرماتی ہیں لم نر الصالحین فی شیء اکذب، کاذب نہیں بلکہ اکذب منہم فی الحدیث، حدیث میں جتنا زیادہ جھوٹ صوفی بولتے ہیں اتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حدیث میں صوفی جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور سمجھے؟ اب حدیث میں گویا کہ صوفی آ گیا تو سمجھ لیں یہ تو اس نے جھوٹ بولا۔ یہ لم نر الصالحین مسلم شریف کے، وہ سمجھے کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، امام مسلم نقل فرما رہی ہیں، امام مسلم۔ تو یہ صوفی تھا جی، صوفی، اور صوفیوں کی روایت حدیث کے بارے میں مقبول نہیں ہوتی، ان کی ویسے گپے شپے بس قصے کہانیاں ان سے سن لیا کرو، حدیث کے بارے میں ان کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، حدیث کے بارے میں وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ۔ بعض صوفی ایسے گزرے ہیں، اسماء الرجال میں لکھا ہے مسئلہ علماء نے، صوفی کہتے ہیں فلاں سورت پڑھو تو اتنا ثواب ہے، فلاں سورت پڑھو تو اتنا ثواب ہے، فلاں وقت میں اتنے نوافل پڑھو تو اتنا ثواب ہے، فلاں وقت میں نوافل پڑھو تو اتنا ثواب ہے۔ اس صوفی کو ایک محدث نے پکڑا، تو جو اتنا ثواب بیان کرتا ہے کہاں سے؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، لوگ نیکی کے کام کرتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، تو یہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگ قرآن پڑھیں اور نوافل پڑھیں۔ خود اقرار کرتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہوں۔ کیوں جھوٹ بولتا ہوں؟ تاکہ لوگ دیکھو میرا مقصد بڑا اچھا ہے، جھوٹ تو بول رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی پاک پر جھوٹ بولنے کا گناہ کتنا زیادہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ دو جواب ہو گئے، آگے تیسرا جواب جی۔ اسی روایت کی سند میں راوی ہے فاطمہ بنت ریان، فاطمہ بنت، یہ بھی مجہول ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون ہے کون نہیں، کیسی تھی کیسی نہیں تھی، وہ سمجھے؟ اور جب تک راوی ثقہ نہ ہو روایت صحیح ہو سکتی نہیں ہے، بات سمجھے؟ اب اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے،
کیسی تھی کیسی نہیں. آگے جواب نمبر 4. اس کا ایک اور راوی ہے عبید ابن عمیر. اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب صفحہ 347، میزان الاعتدال صفحہ 21 جلد 3 کہ یہ مجہول ہے. اے عبید ابن عمیر یہ بھی کیا ہے؟ مجہول. آگے جواب نمبر 5. حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے. روح المعانی صفحہ 51 جلد نمبر 21. یہ علامہ آلوسی نے ابن رجب کا قول نقل کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی. گویا کہ علامہ آلوسی کے نزدیک بھی یہ جو ہے روایت منکر ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. سوال: علامہ ابن عبد البر اور علامہ عبد الحق نے اس حدیث کو صحیح کہا. جواب: علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار اس میں یہ روایت موجود ہے، اور علامہ عبد الحق کی کتاب الاحکام الصغریٰ اس کا صفحہ 272 جلد 1، استذکار کا صفحہ 234 جلد 1 موجود ہے روایت، لیکن تصحیح موجود نہیں. سمجھے؟ انہوں نے کہا اور روایت ذکر کرنے کے بعد کہ یہ روایت صحیح ہے، نہ علامہ ابن عبد البر نے اس کو صحیح کہا ہے نہ علامہ عبد الحق نے اس کو صحیح کہا ہے. لہٰذا ان دونوں کے ذمہ تصحیح لگانا نفس الامر اور واقعہ کے خلاف. ان کی کتابیں ملتی ہیں لیکن کتاب کے اندر یہ کوئی موجود نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ حدیثیں کیا ہیں، یہ حدیث صحیح ہے. اور دوسرا جواب: اگر بالفرض یہ ابن عبد البر یا عبد الحق اس روایت کو اگر صحیح کہہ بھی دیتے، اور سند کا حال تم سن چکے ہو، سند کیسی ہے؟ جب سند کا حال یہ ہے تو کوئی بغیر دلیل کے اگر صحیح کہہ بھی دے تو بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مانا جا سکتا نہیں ہے. چلو جی، باقی کل انشاءاللہ.